جہاد۔ پہلی بار اگر اس کے ہم لٹل میننگ پہلے دیکھیں تو جہاد کا لفظ جوہد سے نکلا ہے، کوشش کرنا، ٹو اسٹرگل، یعنی کسی بھی کام کے لیے انسان اگر اپنی پوری فورس اپلائی کرے اس مقصد کے حصول کے لیے، تو اگر انسان کا مقصد یا پرپز یہ ہو کہ وہ دین خدا کے قیام کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، یعنی کوئی بھی نیک کاز لے کر اگر کوئی انسان جو ہے وہ اپنی کوششیں صرف کرتا ہے تو وہ اس معنی میں آئے گا جسے ہم جہاد کہتے ہیں۔ اچھا، عموماً ایک ہمارا جو کنسیپٹ بنا ہوا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم مارنے کو جہاد سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مخالف کا ہم نے اڑا دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا سلسلہ خود سے شروع ہوتا ہے، اور میں بارہا کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا خود سے جہاد، جس کو ہم اصلاح نفس کہتے ہیں، تقویٰ کو حصول کہتے ہیں، اسی طرح سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اپنی خرابیاں دور کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جڑی ہوئی ہیں اسلام کے ہر ٹاپک سے، بلکہ ایون معاشرے کے ہر معاملے سے چیز جڑی ہوئی۔ وجہ یہ کہ جب ہم ٹھیک ہوں گے تو بہت سارے معاملات ٹھیک ہوں گے، تو کم از کم اپنی حد تک، اپنے معاشرے کی حد تک، اپنے ملک کی حد تک، اپنے شہر، اپنے گھر کی حد تک معاملات بہت اچھے ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے آپ سے مخلص نہیں ہوتے، وہ خرابی بدستور ہمارے اندر موجود ہے اور ہم ایک ادھوری سی کوشش کرتے ہیں تو اس کا کوئی ثمر، کوئی پھل ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ بہرحال تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم لٹل میننگ دیکھیں۔ یعنی لغوی معنی، تو عربی زبان جو ہے وہ کوئی ایک روٹ ورڈ رکھتی ہے، اسی سے نکلنے والے پھر مختلف الفاظ جو ہیں، عربی فصیح زبان ہے، ایک ایک لفظ سے آپ 10 12 الفاظ بھی بنا سکتے ہیں، اور ہماری زبان جو اردو ہے اس میں تقریباً 60% to 70% عربی کے الفاظ ہیں۔ لہٰذا اگر ہم تلاوت کے دوران بھی اگر اس پہ غور کریں تو ہم کافی آیات کا ترجمہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اگر ہمیں تھوڑی سی ہو نو اس حوالے سے ہو جائے۔ تو ٹو اپلائی فل پاور ان اینی ورک، کسی بھی کام کے لیے آپ نے پوری قوت صرف کر دی تو یہ اس کا ایک طرح سے لٹل میننگ بنے گا۔ ٹیکنیکل میننگ کیا ہے؟ ریگولر اینڈ آرمڈ فائٹ، ریگولر اینڈ آرمڈ فائٹ اگینسٹ enemy ٹو اپلائی فل، اردو میں کسی بھی کام کے حصول کے لیے بھرپور جد و جہد کرنا۔ ایک لفظ سنا بھی ہوگا آپ نے، بڑی جد و جہد کی
تو یہ اسی کوشش کے معنی میں آتا ہے۔ حصول کے لیے مطلب کوشش جی ہاں، کوشش کرنا۔ اور دوسرے والے کا سر یہ بیٹا ریگولر اینڈ آرمڈ فائٹ، یعنی مسلح ہو کر جنگ کی جائے، لڑائی کی جائے، کس کے خلاف؟ اگینسٹ اینیمی، یعنی دشمن اسلام کے خلاف، کفار ہوں، مشرکین ہوں۔ اگر آپ اردو میں لکھنا چاہیں تو اس کا اصطلاحی مفہوم وہ یہ ہے کہ وہ کمال درجہ کی کوشش، وہ کمال درجے کی کوشش جو ذاتی اغراض کی بجائے، جس میں انسان کا پرسنل میٹر انوالو نہ ہو، بلکہ خالصتاً اللہ کے لیے، جو ذاتی غرض کی بجائے حق پرستی اور سچائی کی راہ میں کی جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی انسان کا مطمع نظر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی خوشنودی، دین اسلام کی سر بلندی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ٹھیک ہے، یہ غرض نہیں ہونی چاہیے انسان کی، بلکہ اس کو اس ذات کے لیے اپنی جدوجہد کرنی چاہیے۔ اچھا، اب اس کی کیپیسٹی کیا ہے، وسعت کیا ہے، اسکوپ کیا ہے، یعنی جہاد کا کن کن چیزوں پر اطلاق ہو سکتا ہے، یہ لفظ کہاں کہاں اپلائی ہوگا؟ تو اس میں سب سے پہلے موجودہ چیز کے مطابق سب سے پہلے لڑائی خود سے کرنی چاہیے۔ اور اکثر میں بہرحال جہاں بھی جا رہا ہوتا ہوں، میری پہلی کوشش اور کاوش یہ ہوتی ہے کہ اس ٹاپک کو اچھی طرح سے بچوں کے ذہن میں پینیٹریٹ کیا جائے کہ وہ کیا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے، اور جو کچھ انسان کے اپنے اندر خرابیاں وہ سمجھتا ہے کہ ہیں، اور یقیناً ہیں، ہر بندے کے اندر ہیں، تو ان سے آغاز کرے اپنے آپ، یہاں سے جدوجہد کرے۔ اور بات وہی آ گئی کہ اگر ہم کسی کے خلاف ایک ایکشن کر رہے ہیں، جہاد کے طور پر کر رہے ہیں، مثلاً فلاں جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ہم مدد کے لیے گئے، تو اگر وہی کام جو وہ کر رہا ہے وہ میں اپنے معاشرے میں کر رہا ہوں، چونکہ یہاں میں ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے دوسرے مسلمان پر ظلم کر رہا ہوں، مجھے اس کا احساس نہیں ہو رہا، وہ چونکہ کافر ہے، مثال ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، وہاں مجھے غصہ بھی آئے گا، میرے جذبات بھی بھڑکیں گے، میری وہ مطلب ہے حس بیدار ہو جائے گی۔ اگر کہنے والا وہی بات ہے کہ اگر کشمیر میں ظلم ہو رہا ہو تو ہم آواز اٹھائیں، اور وہی کام اپنے ملک میں ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ بات بنتی نہیں ہے نا، پھر یہ تو دو الگ باتیں ہو جائیں گی۔ اس لیے پہلے ہم مطلب اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ تو یہ جو ہے نا، جس جہاد کو سب سے آخر میں ذکر کیا جاتا ہے، اور دیگر جہاد کی اقسام کو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں، تو آئی تھنک یہاں سے معاملہ شروع کرنا چاہیے، وہ ہے جہاد بن اسی کا دوسرا نام سیلف پیوریفیکیشن ہے، تزکیہ نفس ہے، تقویٰ ہے، اخلاق کا حصول ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، کردار سازی ہے، خودی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پر عمل ہے۔ یہ سارے نام اگر ہم دیے دیں تو یہ ہے، اور یہ اتنی سخت جنگ ہے، یقین کریں، اللہ ماشاء اللہ
سمیت میرے کہنے کی حد تک کوشش ہوتی ہے، چلیں کم سے کم وہ روکنے کی کوشش کریں، لیکن حقیقت میں اتنا سخت جہاد ہے وہ تلوار سے بھی اگر کہیں تو زیادہ سنگین ہے، اور اس کا تھوڑا سا مشاہدہ ہم اپنی عام زندگی میں کر سکتے ہیں۔ اذان ہو جائے۔ جی، تو یہ خود سے لڑنا، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں آج کی بہترین مثال اپنے آپ سے لڑنے کی وہ یہ کھلونا ہے۔ اس میں سب کچھ ہے، بہترین سے بہترین چیز، بدترین سے بدترین چیز۔ اب میرا امتحان شروع ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہوں؟ مجھ پہ ریسٹرکشن ہے کہ یہاں تک جا سکتے ہو، دوسری طرف نہیں جانا، اور اگر میں رہوں ہی اس طرف تو پھر میں تو ڈھیر ہو گیا۔ یعنی اگر میرے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ مثال ہے میں اس کا پازیٹیو استعمال کروں، غلط چیز میری نگاہوں میں نہ آئے، آ جائے اتفاق سے، تو مجھے اتنا اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے کہ میں اپنی نگاہیں پھیر لوں۔ تو تنہائی انسان کی ویسے بھی پاک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول ہے کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے ڈرو، اس لیے کہ جو حاکم ہے وہ خود گواہ ہے، ٹھیک ہے، وہ علی کل شیء شہید ہے، تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، رات اندھیرے دن کوئی چیز حائل نہیں ہے اس کے لیے۔ جب ہم غافل ہو جاتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں بس ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا جی، میں نے رشوت لینی ہے، ٹھیک ہے جی، چوک پہ گاڑی روکی میں نے، اس نے لوگوں کی آنکھ بچا کے نوٹوں کا بنڈل دیا، میں نے جیب میں اڑس لیا جائے، میں خوش ہو رہا ہوں، بس کسی نے نہیں دیکھا مجھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مرحلہ وہ ہے کہ اگر وہ واقعاً اس ذات کو حاضر و ناظر جان رہا ہے، اس کو حاکم سمجھ رہا ہے، سمیع سمجھ رہا ہے، بصیر سمجھ رہا ہے، خبیر سمجھ رہا ہے، تو پھر اس کی موجودگی میں سے معنی دار، پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اٹ مینس کہ پھر یہ ہمارا ایک یعنی زبان کی حرکت ہے کہ ہم اس پہ ایمان کی بات بھی کریں، اس پہ ایقان کی بات بھی کریں، لیکن در حقیقت ہم اس کو تو مان رہے ہیں، اس کی نہیں مان رہے۔ یہی جہاد بالنفس ہے کہ اس کی مانی جائے، شیطان کو اگنور کیا جائے، ہم بالکل برعکس چلتے ہیں، وہ جو منواتا ہے ہم مانتے ہیں، اور یہ کچھ حکم دے تو اس کے لیے ہم طرح طرح کے بہانے تراشتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اکثر مثالیں دیا کرتا ہوں کہ اگر مثال محلے کے اندر کوئی ایسی محفل ہوئی
کوئی مشہور گلوکار آ گیا، کوئی ٹی وی کا اداکار آ گیا، دوستوں میں ذکر چھڑ گیا تو دوسرا شکوہ کرتا تم نے تو مجھے بتایا ہی نہیں، وہ میں نے بھی آنا تھا یار، ٹھیک ہے۔ اور اچھے کام کے لیے میسج کرو، پیغام کرو، گھر سے لینے چلے جاؤ، بس ابھی کبھی کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، یعنی 10 بہانے بنائیں گے تاکہ ہمیں یہ کام نہ کرنا پڑے، حالانکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جہاد جو سب سے مشکل ہے نا، اس کو ہم نے پیچھے ڈالا ہوا ہے، دوسرے کو اڑاؤ، مارو اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے انسان کو، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ اگر ہم اس جہاد میں کامیاب ہو جائیں تو یقین کریں دنیا کی کوئی طاقت پھر ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ وہ ایمانی قوت حاصل ہوگی، ایک خدا پہ کامل بھروسہ ہوگا، پھر انسان دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرا جائے گا۔ لیکن یقیناً ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں، ہمارے عقیدے کمزور ہیں، یقین کی وہ منزل نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم یہاں بھی خوار ہو رہے ہیں، اور مسلمان دنیا کے ہر گوشے میں اس وقت ذلت و رسوائی کا شکار ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنا وہ ہدف چھوڑ دیا، اپنی وہ تعلیمات بلا دیں اس نے، بس جسٹ ہم معذرت کے ساتھ نام کے مسلمان رہ گئے۔ اسلام کا نظر کہیں نہیں آتا، مسلمان نظر آتے ہیں۔ ویسٹرن میں چلے جائیں، کسی نے بڑا اچھا کہا کہ یہاں پہ مسلمان نظر آتے ہیں، اسلام نظر نہیں آتا، وہاں پہ اسلام نظر آتا ہے، مسلمان نظر نہیں آتا۔ تو حقیقت انہوں نے ہماری اچھی باتیں اپنا لی ہیں، ترقی کر رہے ہیں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا قانون ہے ایک، الذی قدر فہدی، اس نے کچھ معیار مقرر کر دیے ہیں، جو ان کو فالو کرے گا وہ فائدہ اٹھائے گا، کوئی بھی ہو، یعنی انسان ہونے کے ناطے سب اس کی مخلوق ہے، سب کے لیے اس نے قوانین اٹل رکھے، ایک جیسے رکھے، جو فالو کرے گا فائدہ اٹھائے گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں، اور بس اسی پہ ہم خوش ہیں، ہم مسلمان ہیں، جنت تو بس ہے ہی ہمارے لیے، ٹھیک، لیکن جنت کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ اسی جہاد بالنفس کی قیمت بھی جنت ہے، لڑو اپنے آپ سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے آپ سے لڑے گا وہ بدلے میں جنت پائے گا۔ اپنے آپ سے لڑنا یہی ہے، یہ کروں نہ کروں، یہ کہوں نہ کہوں، یہ دیکھوں نہ دیکھوں، یہ سنوں نہ سنوں، ادھر جاؤں نہ جاؤں، سب اپنی مرضی کر رہا ہے، اور پھر جناب پھر جنت کے لیے بڑا سینہ تان کے، یعنی پیغمبران کی معیت میں ہوں گے، ان کی رفاقت میں ہوں گے، جی جہاں وہ وہاں ہم، ٹھیک ہے، حدیثیں بھی پڑھیں گے، آیات بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، ان کے درجے میں ہوں گے، اور پھر جب عمل کی کوئی دعوت ہو، ارے کہاں وہ کہاں ہم، ٹھیک ہے۔ یہ جو تضاد ہے، ہم کوشش نہیں کرتے، اپنے آپ کو ہم نے حقیقت میں موضوع دوسری طرف چلا جائے گا۔ یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے سٹارٹ ہے، اس کے بغیر معاملات نہیں چلیں گے۔ حقیقت خرابی ہو سکتی ہے، کوئی بھلائی اس میں نہیں ہوگی، جب تک میں ٹھیک نہیں ہوں گا میں دوسرے سے کیسے توقع کروں ٹھیک ہو جائے۔ اور ہماری مصیبت یہی ہے، ہم چاہتے ہیں وہ دوسرا ٹھیک ہو۔ مثلاً آپ دکاندار، میں آپ سے سامان لینے گیا، اور میں جناب سودا لینے کے بعد 10 باتیں کروں، مہنگائی کر رکھی ہے اس نے، ملاوٹ کرتا ہے جی، چوری کرتا ہے جی، فلاں کرتا ہے، ذخیرہ اندوز ہے، 10 شکوے، اور 4 دن بعد میں خود دکان بنا کے جب بیٹھوں گا نا، وہ سارے کام میں کروں گا جس پر میں نے اس پہ آبجیکشن کیا تھا، وہی بالکل میرا رویہ ہو جائے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے، اور معاشرے میں اسی لیے سکون نہیں آ رہا، استحکام نہیں آ رہا، کہ ہم نے وہ تعلیمات کا جو بنیادی نقطہ ہے اس کو بلا دیا۔
تو اپنے سے آغاز کریں، انشاءاللہ یقیناً اس کا آگے چل کر فائدہ ہوگا، بحیثیت قوم بھی اور بحیثیت ملت بھی، یعنی پاکستانی ہونے کے ناطے یا مسلمان ہونے کے ناطے دونوں اعتبار سے ہمیں استحکام حاصل ہوگا۔ تو بہرحال چونکہ ہم اپنے ٹاپک کے حساب سے وہ چل رہے ہیں، تو جہاد بالنفس بھی جہاد کی ایک قسم ہے، جہاد بالعلم بھی جہاد کی ایک قسم میں آئے گا آگے، اسی طرح جہاد بالسیف آرمڈ وار جو ہے اس کو یعنی ہتھیاروں کے ساتھ لڑنا، وہ بھی جہاد کا ایک حصہ ہے۔ جی میں بتا رہا ہوں بیٹا۔ اچھا جی، اب اس کا جہاد کی کئی ڈائمنشنز ہیں۔ اپنی ذات کے ساتھ جہاد، معاشرے میں قیام امن کے لیے کوشش، مال کے ذریعے اسلام کی سربلندی کی کوشش، ظالم باطل قوتوں کے خلاف جب وہ مسلمانوں کے خلاف یا مسلم حکومت کے خلاف کوئی مہم جوئی کریں، مسلمان بستیوں پر حملہ آور ہوں، تو قوت بازو سے، اسلحہ سے مدافعت کرنا، ان کی روک تھام کرنا، یہ جہاد کے تمام پہلو ان شارٹ ہم نے دیکھے۔ ابھی جسٹ فلسطین کا مسئلہ دیکھ لیں، اتنے اسلامی ممالک ہیں، مذمتی بیان جاری کر دیے، بس سب ادا ہو گیا۔ ایون اب تو ایسے بھی ہیں وہ حماس والوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، انہوں نے غلط کیا ہے، ان پہ روز قیامت گزر رہی ہے، مار رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، سارے آپ مناظر دیکھتے رہتے ہیں خبروں کے اندر، بس ایک مذمتی بیان جاری کر دیا جناب، اس کے بعد ٹھنڈے پڑ گئے۔ شاید یہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ اس کے پاؤں جلیں۔ تو صرف یہ کر دینا، یہ کہہ دینا، یہ کمبل بھیج دیے، ادویات بھیج دیے، مار کھاتے رہو، زخموں پہ مرہم لگاتے رہو، بس ہمارا فریضہ ادا ہو گیا۔ یعنی ایک متفقہ آواز نہیں بننے والی۔ اور اپنے معاملات کے لیے جناب ہم نے پتہ نہیں کیا کیا انتظام کر رکھا ہے جناب۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک کمزوری ہے ہماری، ہم غیروں کے دستے نگر ہیں، دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ پھر جو دیتا ہے وہ منواتا ہے، سب کا تقریباً یہ بدیہ۔ اب مفہوم جہاد جو ہے نا، اس کو تھوڑا سا سمجھا جائے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ معاملہ فہم ہو، حقیقت حال کو سمجھتا ہو، کیونکہ عدم واقفیت کی بنا پر، نہ جاننے کی بنا پر، وہ اصلاح کی بجائے فساد میں پڑ سکتا ہے۔ اور اس میں چوتائی صاحب نے بڑا اچھا ڈفرینشیٹ بھی کیا ہے دونوں کو۔ اگر اس کو آپ جن کے پاس بکس ہیں یا PDF میں ہوں، اس میں ایک ہیڈنگ دی ہے انہوں نے، جہاد اور عصر حاضر کی دہشت گردی میں فرق۔ ٹھیک ہے، یہ پوائنٹس آپ جو ہے نا تقریباً 13 پوائنٹ دیے انہوں نے، ان کو آپ مارک کر لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا، تو اچھی طرح سے مفہوم جو ہے نا وہ اور واضح ہو جائے گا۔ شارٹلی یہ ایک مقدس جنگ ہے، اور دہشت گردی جنگجو ناگزیر طور پر قتال کو جہاد سے عبارت کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی مرضی کی لڑائی کو بھی جہاد کا نام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاد رائے خدا میں ایک نیک مقصد کے لیے ہوتا ہے، اور دوسری طرف یعنی فی سبیل اللہ فساد والے جو ہیں وہ ان کی حرکتیں مشکوک ہوتی ہیں، وہ مسلمانوں اور اسلام دونوں کو فائدہ سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام کا چہرہ داغدار کرتے ہیں۔
تیسری بات، جہاد اکثر دفاعی نوعیت کا ہوتا ہے، یعنی قانوناً، اخلاقاً، شرعاً کوئی آپ پر حملہ آور ہو تو آپ کو ڈیفینس کا پورا حق حاصل ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری جنگیں دفاع میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دفاعی نوعیت کا ہوتا ہے، جبکہ ادھر جو ہے وہ لوگ جنگی جارحانہ عزائم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چوتھی بات، لوگوں کو جہاد کی طرف بلانے کا اختیار ریاست کے پاس ہے، جبکہ غیر ریاستی عناصر لوگوں کو جہاد کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی گورنمنٹ کی سطح سے ہٹ کے لوگوں نے اپنے گروپس بنائے ہوئے ہیں، مختلف ملیٹنٹ گروپ جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پر اس پہ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو فنڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، الٹے سیدھے طریقے سے پیسے جمع کیے اور نوجوان بچوں کے ذہنوں کو وہ کر کے سمجھ لیں ان کو ایپناٹائز کر لیا، یا کسی طریقے سے بھی ان کو قائل کر لیا اور ان کو جھونک دیا ان چیزوں کے اندر۔ اچھا، جنگ کے مقاصد واضح بیان کیے گئے ہیں، جو کہ عدل، فتنے کا خاتمہ اور ملک کا دفاع ہے، جبکہ یہ لوگ جہاد کے نام پر فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں۔ جنگی اصول بیان کیے گئے ہیں اور یہ کسی اصول کی اتباع نہیں کرتے، کسی کو فالو نہیں کرتے، بس ہمارا مقصد حاصل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے عورتوں بچوں کو مارنا منع کیا گیا، اور یہ بم لے کے گھس جائیں گے، ٹھیک ہے، اس میں سب کے سب اس کی زد میں آئیں گے جناب۔ کسی مارکیٹ میں جا کے پھوڑ دیا، کسی مال میں جا کے پھوڑ دیا، ٹھیک ہے، کسی اور پبلک پلیس پہ جا کر۔ تو جنگ میں حصہ لینے والے اور حصہ نہ لینے والے کے حقوق متعین ہیں، یہ لوگ ان حقوق کو بھی نہیں مانتے۔ جنگ یعنی جو اسلامک جنگ ہے، لوٹ مار، قتل و غارت اور استحصال سے منع کیا گیا ہے، جبکہ یہ لوٹ مار بھی کرتے ہیں، استحصال بھی کرتے ہیں، بالکل اینٹی چلتے ہیں اس کے۔ تشدد کے غیر انسانی طریقے استعمال نہیں کیے جاتے اس ہولی وار کے اندر، جنگ کے اندر، جبکہ دہشت گرد غیر انسانی طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اسلام میں خودکشی حرام ہے، جبکہ یہ خود کش ان کا سب سے مؤثر ہتھیار ہوتا ہے۔ سوسائڈ بلاسٹ کر دیا اپنے آپ، ٹھیک ہے، اپنی فورسز کے لیے، اپنی پولیس کے لیے، اپنی پبلک کے لیے۔ ابھی یہ تازہ ترین جو واقعات ہوئے، مستونگ کے اندر ہوا، ادھر کہیں پارا چنار سائڈ پہ بھی ہوا کہیں، تو اس ٹائپ کے بہت سارے واقعات ہمارے ملک کی تاریخ کا، ماضی کا بھی حصہ بن چکے۔ آرمی پبلک اسکول دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کسی معصوم انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ادھر دوسری طرف یہ لوگ عام طور پر معصوم غیر مسلح افراد، خواتین، طلباء وغیرہ کو ہدف بناتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اچھا اس کے اندر آپ کو ڈفرینشیٹ کر کے بتا دیا گیا جہاد اور فساد میں فرق کیا ہے۔ عموماً یہ سوال اس طرح سے بھی آ جاتا ہے، تو آپ یہ چیزیں مطلب ہے نا جہاد کی ڈیفینیشن کے ساتھ دونوں کو آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو جہاد ایک اصلاحی عمل ہے جو فرد سے شروع ہو کر معاشرے تک جاتا ہے۔ اس کا آغاز خود سے کرنا چاہیے تاکہ مقصد اولین حاصل ہو۔ جب خود متوجہ ہوگا تو دوسروں کو بھی دعوت دے سکتا ہے، گفتار سے زیادہ کردار سے کام لے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی زندگی میں اپنا کردار بنوایا ہے، صادق اور یعنی کہنے سے زیادہ کر کے دکھایا ہے۔ ہم کہتے زیادہ ہیں، کرتے کم، کیا کرتے ہی نہیں دوسروں کے لیے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو ضرورت یہ ہے کہ انسان عقل سے کام لے، سوچے سمجھے، اور ان چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کے بعد پھر راہ عمل میں قدم بڑھائے۔ تو پہلی قسم ہو گئی جہاد بن نفس کی، اس پہ ہم نے کافی ڈسکس کر لی ہے، اب میرے خیال میں مزید ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اگر اس کے لیے آپ آیات نوٹ کرنا چاہیں تو سورہ قصص
یہ 28واں سورہ قرآن پاک کا اور اس کی آیت نمبر 50 القصص. Astray than the one who followed the temptations of one's own self without the guidance from Allah. یعنی اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو کہ اپنی ہوائے نفس کی پیروی کر رہا ہے بالمقابل حکم خدا کے. وَمَن تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اور جو کوئی اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے گا، یہ داؤد علیہ السلام کو حکم ہوا، تو پھر وہ تمہیں راہ خدا سے دور کر دے گا، ہٹا دے گا. تو وہی بات آ گئی کہ اگر ہماری اپنی خواہش نفس بیچ میں شامل ہو جائے گی تو ہم جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں اس ٹریک پر نہیں آ پائیں گے جس کی کہ ضرورت ہے.